فرمایا کون سی ایسی چیزیں جس سے انسان کی زندگی سے برکتیں نکل جاتی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر نیت میں اگر کھوٹ ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اللہ اس کی زندگی سے برکت نکال دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کا قافلہ ایک باغ سے گزر رہا تھا، باغ میں بڑے بڑے انار تھے۔ اس نے باغ والے چاچا سے کہا بھائی اس کا ہمیں جوس پینا ہے، بیٹی سے کہا انار کا جوس لے آؤ۔ اس نے انار توڑا اور توڑ کے اس کو نچوڑا تو ایک گلاس ایک انار سے بھر گیا۔ اس کا ٹیسٹ بھی بڑا عمدہ تھا، اس نے پیا اور پینے کے بعد اس کی نیت بگڑی۔ وہ سوچنے لگا اس بڈھے کو تھوڑا پیسے ویسے دے دے اور اس کے باغ کو ہم لے لیں۔ اس کی نیت بگڑ گئی۔ اس نے کہا دوسرا گلاس پلائیں، اسی درخت سے توڑ کر لایا، وہ لکی توڑ کر لائی اور نچوڑا تو اب جوس کم ہو گیا اور ٹیسٹ تھوڑا بدل گیا۔ کہا ایک اور لاؤ، اس میں سے توڑا تو اور تھوڑا 3-4 توڑا تو گلاس بھرا۔ تو کہا کیا درخت بدل گیا یا اسی درخت سے لے کر آئی ہو؟ وہ لڑکی بھی پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، درخت تو نہیں بدلا لیکن آپ کی نیت بدل گئی ہے، اس لیے اللہ نے ٹیسٹ بھی بدل دیا اور اس کے رس کو بھی اللہ نے کم کر دیا۔ جب انسان کی نیت بگڑتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے برکتوں کو ختم کرتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مال ہے، ڈائیبٹیز ہے، مال ہے، شوگر ہے، مال ہے، پریشر ہے، مال ہے، نیند چلی گئی ہے، مال ہے، اے سی ہے، فرنیچر ہے، سب ہے، لیکن نیند زندگی سے اڑ گئی ہے، پریشان ہے۔ فرمایا اگر سکون دیتا ہے تو وہ برکت ہے، اگر پریشانی ختم کرتا ہے تو وہ برکت ہے، اگر بھائی وہ تیری زندگی میں اطمینان بخشتا ہے، عزت دلاتا ہے تو وہ برکت ہے، تیری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ برکت ہے۔ فرمایا نیت میں کھوٹ ہے تو پھر تیری زندگی میں برکت کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا اگر تو برکت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ برکت رہے، معصیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا۔ معصیت سے، سود سے، حرام خوری سے اللہ تبارک و تعالی مال سے برکت کو دور کر دیتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک شخص 1,00,000 روپیہ منتھلی کماتا۔ کتنا؟ 1,00,000۔ پھر بھی وہ ایک اللہ والے کے پاس آ کر پریشان ہے کہ کیا ہوا؟ کہ 1,00,000 روپے ہے، حکومت پیٹرول دیتی ہے، ڈرائیور حکومت کا ہے، وہ ہر سارا ٹیکس وہ بھرتے ہیں، گھر کا کرایہ وہ دیتے ہیں، سب کچھ اس کا تھا۔ بھائی 1,00,000 روپے پریشان کیوں؟ کہ کیا کرے، 65,00,000 روپے میں ایک پلاٹ خریدا تھا کہ بنگلہ بناؤں گا، پتا چلا کہ وہ پلاٹ جو ہے وہ بیچنے والوں نے کسی اور سے فراڈ کیا تھا، وہ تو کسی اور کے نام پہ نکلا۔ آج بھی جو ہے یہی دھندیلیاں، یہی فراڈ بازی، دوسروں کی زمین ہڑپنا، دوسروں کے نام پر جا کر جو ہے وہ کورٹ کچہری میں اپنے نام پہ کر کے بیچ دینا، یہ دھندا بنا لیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی 65,00,000 اس میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد میں نے جو ہے ایک چھوٹی زمین لی اور ایک بنگلہ بنانے کے لیے کنٹراکٹر کو جو ہے وہ 15,00,000 دیے، وہ 15,00,000 لے کے غائب ہو گیا۔ میں نے ایک گاڑی خریدی، وہ 40,00,000 روپے کی گاڑی کھڑی کر کے سائٹ پہ کسی کام سے گیا تھا اور ایک ٹرک والا تیز آیا اور گاڑی پہ ٹھوک دیا، وہ گاڑی بھی چوپٹ ہو گئی، میری زندگی کی ساری کمائی چلی گئی۔ فرمایا اس اللہ والے نے کمائی نہیں گئی، تیری زندگی سے برکت چلی گئی۔ اس نے توبہ کیا، وہ نمازی بنا، وہ سچا بنا، اب وہ جو ہے اللہ اللہ کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو پھر پلٹ دیا۔ اس لیے فراڈ بازی اور جو ہے دغا بازی، یہ باپ نے زمین بیچ دیا، بیٹا لینے کھڑا ہو رہا ہے، مسجد کے نام پہ دادا نے دے دیا، بیٹا دھاوا بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا کرنے سے آپ مالدار نہیں بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پریشانی میں ڈالے گا کہ کبھی اٹھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے فرمایا معصیت سے زندگی کی اور روزی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا انسان کی زندگی سے روزی میں برکت جو ہے وہ بدنظری سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جب بدنظری کرتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، غیروں پہ نظر ڈالتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔
इसलिए भाई तकवा इख्तियार करें, आप दुआएं मांगे, आप बड़ों की इज्जत करें, जिक्र इलाही में रहें, अल्लाह जो है वो बरकत उतारेगा। गुनाहों से बचें, आप बदनजरी से बचें। आप जो हैं मेरे भाइयों अपने आप को जब इस तरीके से रखेंगे अपनी जिंदगी में तो अल्लाह तबारक व तआला नेक नियति रखेंगे तो जिंदगी में बरकतें देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बरकत की दुआएं सिखलाई। एक सहाबी आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, खाना खाता हूँ पर पेट नहीं भरता, खाना खाते जाता हूँ पेट नहीं भरता, सैराब नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले बोला कर बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। देखो बरकत की दुआ सिखलाई। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम दस्तरखान बिछाने लगो तो कहो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व अतइमना मिनहु। ए अल्लाह इसमें बरकत दे और हमें इस दस्तरखान से खाना खिला। जब फरमाया किसी की दावत खा कर उठ तो कहे अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ए अल्लाह जो तूने उनको रिस्क दिया उसमें बरकत अता फरमा, उसकी मग़फ़िरत फरमा, उस पे रहम फरमा। फरमाया जब दूध पीने लगे तो कहे अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु। ए अल्लाह तू इसमें बरकत अता फरमा और मजीद अता फरमा। फरमाया जब तू वुज़ू करने बैठता है तो दरमियाने वुज़ू में दुआ पढ़ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी। ए अल्लाह गुनाह को माफ़ फरमा, मेरे घर को वसी फरमा, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ए अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआएं सिखलाई। फरमाया जब तू काबा का तवाफ करता है, जिसको माल दिया है वो हज और उम्रा करो, जिसको माल दिया वो क्या करो, हज और उम्रा करो। हुजूर के रोजे पर जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजालू कब्री ईदा, मेरी कब्र को जो है वो ईद न बनाओ। मुहद्दिसीन ने उसकी दो जो है वो तशरीह की है। एक तो उसको जाए जश्न न मनाओ, जैसे ईद के दिन लोग खुशियां मनाते हैं, उछलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, का उसको जाए जश्न न बनाओ। और दूसरी तशरीह उलमा ने लिखी, फरमा ला तजालू कब्री ईदा का मतलब ये है जैसे साल में ईद आती है ऐसे तुम कभी कभी ना आया करो। मेरे पास अगर माल है तो आओ। इसलिए हजरत बिलाल को ख्वाब में कहा बिलाल क्या बात है तुम मेरे यहाँ आते नहीं हो। हजरत बिलाल ने ख्वाब से उठे हैं और सीधे मदीना आए हैं। जैसे आए तो लोगों ने देखकर कहा बिलाल अजान तो दे दो नबी के जमाने की। कहा मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि जब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था, आका का दीदार किया करता था, अब तो नहीं कह सकता। हजरत हसनैन को लोगों ने कहा अजान दिलवा दो, इनकी बात को नहीं टाल सकते थे। जब बिलाल की अजान हुई है और ये आवाज गई है, मदीना के घरों से एक कोहराम मची है और आवाजें रोनों की उठने लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें ताजा हो गई है। मेरे भाइयों इसलिए अपने जज्बात को जो है वो उभारो, रसूल के इश्क में आओ। आपको जो है इमाम साहब ने हमारे अच्छे अच्छे अशआर आपको सुनाए मदीना की याद में। आपको मैं तो देख रहा था कि अजीब जो है वो दिल्ली के लोग हैं, आराम से बैठे हैं और कोई ना तो सुभान अल्लाह कह रहा है, न इधर उधर कोई जो है वो हाथ को डाल रहा है। कव्वालों पर यूं नोट उड़ाती है ये कौम और अशआर पर गूंगे बैठकर ऐसे बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं ये अशआर तो मौलाना के इंतजार का जरिया है। मेरे भाइयों इस वजह से उसकी दो वजह मैं तो समझा हूं। एक तो इश्क की कमी है लेकिन वो तो आप में है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि भाई इश्क तो आपको है लेकिन वो आप उर्दू जुमले को नहीं समझते हैं। इस वजह से हो सकता है आप मुंडी नीचे डाल के बैठे हैं। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा दिल्ली वालों से, अपने आने वाली नस्ल को आप अपने मकतब में उर्दू भी सिखाएं ताकि वो अपने घर में फज़ाइल आमाल गुजराती में नहीं उर्दू में पढ़ने वाले बने। वो जब जमात लेकर चिल्ले में चले 4 महीने में चले तो फज़ाइल आमाल उर्दू में पढ़ने
پڑھنے والا اتنی اس کے اندر صلاحیت ہو، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا ہم سے کہا جا رہا ہے۔ مدینہ تو مدینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، وہاں کی مٹی بھی سونا ہے۔ اس لیے شاعر کا جملہ ہے، مٹی تیرے وطن کی، مٹی تیرے وطن کی، سونے سے بھی بھلی ہے، خلد بری سے بڑھ کر، خلد مانا جنت، فرمایا خلد بری سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے، خلد بری سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے، فرمایا شفاف سی فضا ہے، صاف ستھرا ہے مدینہ میرے نبی کا، وہاں کی ہواؤں میں سکون ہے، ٹھنڈک ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ جس کے پاس مال ہے وہ تو فی الفور جانے کی تیاری کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے جیسے جماعت والے آپ سے ارادے میں نام لکھواتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ساتھ ارادہ کرو، اے اللہ جب تو نے مجھے ایمان دیا ہے، اے اللہ جب قرآن دیا ہے، جب قبلہ میرا کعبۃ اللہ بنایا ہے، میرا نبی محمد الرسول اللہ بنایا ہے، اے اللہ تو روزے کی حاضری بھی نصیب فرما۔ اللہ پیسے کا محتاج نہیں ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور ایک چنا بیچنے والا، لاڑی پر کھڑے رہنے والا، وہ حاجی صاحب بن جاتا ہے۔ بھائی ارادہ کرتے ہیں، سب ارادہ کیجئے۔ کیا کہا؟ شفاف سی فضا ہے، ہر سمت روشنی ہے، شفاف سی فضا ہے، ہر سمت روشنی ہے، جا کر مدینہ دیکھو کیا چیز زندگی ہے۔ مدینہ کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پر لطف بنایا ہے، انسان اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کے لیے شاعر کہتا ہے، جس کی مثال دنیا لائی نہ لا سکے گی، جس کی مثال دنیا لائی نہ لا سکے گی، تم کو خدا نے ایسی کتاب دی ہے، پوری دنیا پریشان ہے لیکن ایسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا، نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، فاتو بسورہ، ایک سورت لے آؤ، فلیاتی بحدیث مثلی، قرآن کہتا ہے چیلنج کرتے ہیں، ایسی ایک بات تو لا کر دکھا دو۔ دنیا میں کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے کہ ایسی کوئی قرآن جیسی آیت پیش کر دے۔ تو فرمایا جب طواف کرے، طواف صفا مروہ کی سعی اور یہ طواف، جب تو طواف کرے تو کیا کہے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبت بخیر۔ اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے مال، اس میں مجھے قناعت کرنے والا، اسی پر خوش رہنے والا بنا دے، جتنا ہے اتنے پہ اللہ مجھے خوش کر دے، اور اللہ اس میں برکت دے دے، اور اللہ جو میں اپنے آل اولاد کو دور غائب چھوڑ کر آیا ہوں اس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کر دے۔ یہ دعا مانگو چلتے چلتے۔ فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے تو بھی تجھے سکھایا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور دوسرے میں آپ کو سکھایا وبارک علی محمد۔ نماز میں بھی تجھ سے برکت کے درود پڑھوائے،
برکت برکت برکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ جو ہے برکت کے جملے سکھلائے، حتیٰ کہ یوں فرمایا قرآن کریم میں، جب تو کسی جگہ اترے تو تو کہ رب انزلنی منزلا مبارکا، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ جس جگہ میں اترا ہوں اسے برکت والا بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں جاؤ تو وہاں جا کر تم کہو اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس شہر میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ آپ سب جو ہیں آم بیچنے والے، چیکو چیکو بیچنے والے، اور سب جو ہیں ابھی سیتا پھل بیچنے والے، آپ جو ہیں وہ ڈارم بیچنے والے لوگ، آپ جو ہیں یہ ناسک سے لا کر انگور اور ڈراگس بیچنے والے اور تربوز کا کاروبار کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسم کا نیا نیا پھل آئے اور گھر پھل لے کر آؤ تو سب سے پہلے گھر میں جو بچے ہو وہ پھل اس بچے کے ہاتھ میں دیا کرو، اور پھر دعا سکھلائی، فرمایا اس پھل کو دیکھ کر دعا پڑھو اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی اے اللہ ہمارے بڑے ناپ میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے چھوٹے ناپ میں برکت عطا فرما۔ حضور نے ہر جگہ برکت 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 کی دعائیں سکھلائی، فرمایا اللہ سے برکت طلب کرو، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی سکھلایا کہ آپ اللہ سے یہ بھی کہو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے موت کے بعد بھی برکت عطا فرما۔ تو آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی زندگیوں کو برکت سے بھر دے گا۔ آج برکت کے لیے میں اور آپ نہ جانے کس کس باپوؤں کے چکر اور کس کس تعویذ کے حوالے اور کس کس جو ہیں وہ مالے والوں کے پاس اور مجاوروں کے پاس، پیچھی مروانے والوں کے پاس کہاں کہاں برکت کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا برکت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ آج جو ہے وہ بدنظری عام ہے، آج جو ہے حسد عام ہے، آج سحر جادو عام ہے۔ فرمایا روزانہ جو ہے آپ مغرب کی نماز کے بعد فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین کا ورد کرو، اور بسم اللہ الذی لا يضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم صبح شام پڑھا کرو۔ اللہ کسی کے جادوگر کے جادو کو، شریر کی شرارت کو، حاسد کی حسد کو، دشمن کی دشمنی کو، برا چاہنے والوں کی برائی کو تمہارے اوپر چلنے نہیں دے گا۔ یہ قرآن میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں پاور ہے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے تو اس کی آپ کو دعا بتاتا ہوں اور آگے پھر دعا کر کے مجلس ختم کرتا ہوں۔ روزانہ آپ پڑھیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ آپ اس آیت کا 11 مرتبہ ورد کرو اور کہو اللہ جو میرے ساتھ شرارت کرتا ہے، جو میرے ساتھ وہ ڈائن پنے کا اور میرے ساتھ جادوگری کا، میرے ساتھ سحر کا یا بدنظری کا جو بھی کھیل کھیلتا ہے، اللہ اس کے کھیل کو اس پر لوٹا دے۔ آپ دیکھو جو کر رہا ہے وہ کیسے تڑپے گا، وہ کیسے پریشان
پریشان ہوگا، زمانہ اس کا تماشا دیکھے گا، اس لیے وہ ڈاکن اپنے ڈاکن پنے کو بھولے گی، جادوگر جادو کرنے کو بھولے گا، شیطان شیطانیت کو بھولے گا۔ آپ اس دو آیت کو یاد رکھیے، ایک فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور ایک ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ جیسے موسیٰ کی لاٹھی نے تمام جادوگر کے جادو کو نگل لیا تھا، ایسے ہی فلما القوا جادوگر کے جادو کو فیل کرے گا، اور جیسے احزاب کے موقع پر لشکر کو جو ہے شکست ملی تھی، اسی طریقے سے یہ آیت اس پر یہ لوٹا دے گا اس کے جادو کو، اور وہ پریشان ہوگا۔ سارا علاج قرآن کریم میں ہے، اس لیے آپ علماء حق سے، سچے عالم سے دوستی رکھیں، فیملی عالم بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں برکتیں عطا کرے گا۔ برکت آپ کو بتلایا تھا، اس کو کہا جاتا ہے جس سے ضرورت پوری ہو، برکت اس کو کہا جاتا ہے جس سے پریشانی ختم ہو، برکت اس کو کہا جاتا ہے جس سے عزت نصیب ہوتی ہو، برکت اس کو کہا جاتا ہے جس سے سکون ملتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم اعجاز کی قبر میں سکون عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے آخرت کو جو ہے وہ برکت والا بنائے، حد نگاہ تک اس کے قبر کو وسیع فرمائے، اور ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جو عائشہ اور علی ہیں بڑے معصوم ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ان کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کی صحیح تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو جو ہے اپنے باپ کا نعم البدل بنائے، اللہ اس بیوہ کی بھی جو ہے وہ مدد فرمائے، اللہ اس کے بھی تمام جو ہے ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی سنوائی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔